الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لهم عن التذکرة معرضین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ نہایت ہی قابل صد احترام ناظرین و سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ مدثر سورہ نمبر 74 کی آیت نمبر 49، 50 اور 51 تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں فما لہم عن التذکرۃ معرضین، کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے روگردانی کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا کہ یہ بدکے ہوئے گدھے ہیں، فرت من قسورہ، یہ شیر سے بھاگتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے تذکرہ یعنی قرآن پاک کا ذکر فرمایا اور یہ بات بتلائی کہ جو لوگ قرآن پاک سے روگردانی کرتے ہیں وہ گدھے ہیں، اور گدھے ایسے گدھے ہیں کہ جو بدکے ہوئے گدھے ہیں، عام گدھے نہیں ہیں، یہ شیر سے بھاگتے ہیں۔ جس طرح گدھا شیر کو دیکھ کر بدک جاتا ہے اور وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھاگ نہیں پاتا، آخر کار وہ شیر کا شکار بآسانی ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو چیز واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کا کام نہیں کہ وہ قرآن سے روگردانی کریں، قرآن سے اعراض کریں یا قرآن پر اعتراض کریں۔ قرآن پر اعتراض یا قرآن سے اعراض وہ کرتا ہے جس کے اندر گدھے والی صفات پائی جائیں، اور یہ بات تو مشہور ہے، جو آدمی بے وقوف ہو اس کو کہتے ہیں کہ یہ گدھا صفت انسان ہے، لیکن جو آدمی ذی شعور ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، وہ کبھی بھی قرآن سے اعراض نہیں کرتا، نہ قرآن پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، یہ عالمین کے لیے نصیحت ہے، اور یہ ایسے نبی پر نازل ہوئی کہ جو عالمین کے لیے آیا، تو یہ قرآن تذکرہ اور نصیحت ہے عالمین کے لیے، اور اس سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کا کچھ میں نے مفہوم عرض کر دیا، اور اس کے بعد یہ بات بتلانا ضروری ہے کہ آج کی ہماری اس نشست اور اس مجلس کا موضوع کیا ہے۔ ہماری نشست اور مجلس کا موضوع یہ ہے کہ ہم نے انٹرنیٹ پر ایک آدمی کو جس کا تعلق مسیحیت کے ساتھ ہے، عیسائیت کے ساتھ ہے، اس کے بیانات کو سنا، اور اس کے کچھ لٹریچر بھی ہیں، کچھ کتابیں بھی ہیں، اس کو دیکھا، اور دیکھ کر طبیعت میں بہت بوجھ ہوا کہ وہ کس قدر اسلام کے خلاف سر عام دعوت دیتا ہے، اس قرآن کے خلاف، جو قرآن سراسر ہدایت ہے، خدا کا کلام ہے، جو لا ریب ہے، اور ایسا لا ریب ہے کہ جو اس میں ادنا شک کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ آج تک جب سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، آج تک اس پر کوئی ایک ایسا معقول اعتراض نہیں کیا گیا جس کو ہم کہیں کہ واقعتاً یہ اعتراض ہے اور اس کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی معقول اعتراض اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی کتاب پر نہیں کیا جا سکتا، اور جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان بیچاروں کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ یہ اعتراض نہیں بنتا۔
یہ ایک عیسائی پادری ہمارے یہاں تشریف لائے قرآنک دعویٰ سینٹر میں، بھائی نام اللہ ممتاز صاحب کے پاس، ضیاء المسیح ان کا نام ہے۔ تو ہماری یہاں ان کے ساتھ مجلس ہوئی تو انہوں نے قرآن پاک کی ایک آیت پر اعتراض کیا، کہنے لگے جی یہ جو آیت ہے یہ قابل اعتراض ہے۔ تو جب میں نے ان سے بات کی، ان کو بتلایا بھئی یہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں تو یہ اعتراض تو اس آیت پر بنتا ہی نہیں ہے، کم از کم آپ یہ کریں کہ جو اعتراض آپ نے قرآن پاک پر کرنا ہے آپ کو پتہ ہو کہ یہ قرآن پر اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اب یہ تھوڑی ہے کہ پہلے ہم آپ کو اعتراض بھی سمجھائیں کہ یہ اعتراض اس طرح نہیں ہے اس طرح ہے، پھر اس کا جواب دیں اور جواب آپ کو سمجھائیں۔ تو یہ وہ آدمی ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتا ہے کہ میں بہت ماہر ہوں اور میں قرآن کے پہ اوپر پوری مہارت رکھتا ہوں، کتاب مقدس پر مہارت رکھتا ہوں اور قرآن کی خامیوں کا مجھے علم ہے۔ تو اس بیچارے کو اتنا بھی علم نہیں تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت کو نہیں وہ سمجھ سکا، تو قرآن پر اعتراض کرنا تو بڑے دور کی بات ہے۔ تو آج بھی ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا عیسائیت کو یا جتنے دین ادیان ہیں، کوئی شخص اٹھ کر قرآن پاک پر کوئی ایسا ایک اعتراض کر دے کہ جو معقول ہو، جس سے ہم عاجز آ جائیں، تو یاد رکھیے قطعاً قرآن پاک پر کوئی ایسا اعتراض نہ آج تک ہوا ہے اور نہ آئندہ انشاءاللہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا چیلنج ہے انشاءاللہ العزیز، اور ہم اس کا جواب دیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ یہ جو تم نے اعتراض کیا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو آج کے موضوع میں جیسا میں نے عرض کیا، ہم نے اس کی ویڈیو دیکھی، اس میں اس کا ایک خاص عنوان ہے، اس پر اس نے کتاب بھی لکھی ہے سن آف گاڈ، ابن اللہ کے نام سے، کہ اللہ کا بیٹا۔ اس پر اس کے بیانات بھی ہیں اور وہ چیلنج کرتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسلمان آ کر مناظرہ کرے تو میں ثابت کروں گا کہ ہمارا مسیحیت کا عقیدہ درست ہے اور اسلام کا عقیدہ غلط ہے۔ تو سب سے پہلے میری بات، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا شخص ہے، تو وہ دنیا مسیحیت کا مسیحا سمجھا جاتا ہے، کم از کم لاہور کی سطح پر یا پاکستان کی سطح پر بقول اس کے جی پوری دنیا میں جاتا ہے۔ تو یہاں کا وہ بڑا شمار ہوتا ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر جمیل ناصر۔ یہ کوٹ لکھپت لاہور میں اس کا سینٹر ہے جہاں وہ لوگوں کو مرتد کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمانوں کو عیسائی بنانے کی کوشش میں دن رات وہ محنت کرتا ہے اور باقاعدہ وہاں لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہے کہ کس طرح مسلمانوں سے مناظرے کرنے ہیں اور کس طرح مسلمانوں کو عیسائی بنانا ہے۔ اب جب اس کی یہ بات میں نے سنی کہ وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے اور اس پر اس نے پوری کتاب لکھی، تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ میں اس بات کا جواب دوں، کیونکہ یہ ایک ایسی گھٹیا بات ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قالوا اتخذ الرحمن ولدا، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 اور اس سے آگے آیات چلتی ہیں، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا جنا ہے، لقد جئتم شیئا ادا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ ایک نہایت گھٹیا بات ہے، ایک انتہائی گھٹیا بات ہے کہ تم خدا کے ذمے ایک بیٹا لگا رہے ہو جو ہر عیب سے پاک ہے، جو ہر چیز سے پاک ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ تم بہت ہی گھٹیا بات کرتے ہو، اور یہ ایک ایسی بات تم کرتے ہو تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان تمہارے اس قول کی وجہ سے پھٹ نہ جائے، وتنشق الارض، اور زمین شق ہو جائے، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تم اگر اس بات کی حقیقت کو سمجھ لو کہ حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تم کس چیز کی نسبت کرتے ہو، وہ تو ہر چیز سے پاک ہے، وہ تو اس کے لیے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ تو زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اس کے پاس ہے، تو اس کو ولد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تم ایک انتہائی گھٹیا بات کرتے ہو کہ جس کی بات کو سننے اور سمجھنے کی طاقت زمینوں اور آسمانوں میں نہیں ہے، تم کس منہ سے اللہ کے لیے بیٹے کو پکارتے ہیں۔ مشرکین عرب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تم اپنے رب کا نسب بیان کرو جس رب کی تم دعوت دیتے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کرو اور ان کو بتلاؤ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا تو اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی اور فرمایا قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، وہ باپ بھی نہیں کسی کا اور وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، اور نہ اس کے کوئی مثل ہے اور نہ اس کی کوئی مثال ہے۔ تو اس نے اپنے لیکچروں میں یہ بات کرتے ہیں اور اس پر پوری کتاب لکھی ابن اللہ۔ تو میں اس سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہے سٹیج کی بات کہ سٹیج پہ بات کر لینا آسان ہے جہاں اپنے نظریات کے لوگ موجود ہوں اور ان کو یہ کہنا کہ اسلام ایک غلط مذہب ہے، قرآن ایک خدا کا کلام نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے، اور بڑے بڑے دعوے کر دینا اپنی مجلس میں اپنے گھر میں بیٹھ کر آسان ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جب فریق مخالف کے سامنے آ کر یہ چیز ثابت کر دی جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے۔ تو ہم آج کی اس نشست میں ڈاکٹر جمیل ناصر کو اور جتنے پادری یہاں ملک پاکستان میں ہیں یا بیرون ملک میں ہیں، ہم ان تمام پادریوں کو چیلنج کرتے ہیں، وہ اردو میں مناظرہ کرنا چاہیں ہم تیار ہیں، وہ انگلش میں مناظرہ کرنا چاہے ہم تیار ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم ان کے مناظرے کو قبول کریں گے اور ان کے ساتھ مناظرہ کریں گے۔ میرا آج کا چیلنج خصوصاً ڈاکٹر جمیل ناصر کو ہے جو بڑے دعوے کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو جمیل ناصر کی ٹیم ہے یا جو اور پادری ہیں ضیاء المسیح وغیرہ ہیں، تو ان سے میرا چیلنج ہے کہ وہ آئیں اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کریں۔ اگر وہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے ہم ان کے پاس آ جاتے ہیں، کوئی شادی ہال بک کر لیتے ہیں، کوئی ہال بک کر لیتے ہیں، کوئی گراؤنڈ بک کر لیتے ہیں، اس میں ہم بات یہ طے کر لیں گے کہ اس موضوع پر بات ہوگی، ہم آپ کی کتاب سے آپ کے عقیدے کو غلط ثابت کر دیں گے کہ تمہارا جو نظریہ ہے یہ تو تمہارے نظریے کا ساتھ تو تمہاری کتاب مقدس بھی نہیں دیتی، اور تمہارے نظریے کا ساتھ تو تمہاری کتاب ایک تو کتاب مقدس نہیں دیتی، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس کو تم کتاب مقدس خدا کا کلام کہتے ہو یہ خدا کا کلام ہی نہیں ہے۔ تو آج کی نشست کا عنوان یہی تھا کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھ کر انٹرنیٹ پر آ کر اور ٹی وی پہ آ کر یہ چیلنج کرتے ہو، تو ہم نے تمہارا چیلنج قبول کیا ہے اور ہم تمہیں بھی چیلنج کرتے ہیں، اگر تم ہماری جگہ پر نہیں آ سکتے ہم تمہاری جگہ پر آ جاتے ہیں یا کوئی تیسری جگہ طے کر لیتے ہیں جہاں بیٹھ کر ہم گفتگو کریں گے، اور یہ الحمدللہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ ہمارا مذہب اسلام سچ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ وہ خود کسی کا بیٹا ہے، وہ تنہ تنہا ہے، لیس قبلہ شیء، اس سے پہلے کچھ نہیں، لیس بعدہ شیء، اس کے بعد کچھ نہیں، لیس قبلہ شیء، هو الاول بلا بدایا، هو الآخر بلا نہایا، وہ ابتدا سے ہے، وہ انتہا تک رہے گا، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، فرد ہے، احد ہے، واحد ہے، وہ نہ دو ہے نہ تین ہے، وہ اکیلا ہے۔ تو ہمارے اس چیلنج کو قبول کریں، ہم انشاءاللہ العزیز یہ بات ثابت کریں گے، اور یاد رکھیں سب سے پہلے یہ بات طے ہوگی کہ یہ جو موقف ہوگا ابن اللہ، تم کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، تو شاید آپ نے اپنی کتاب مقدس بھی نہیں پڑھی، تو اس میں تو کچھ اور ہی لکھا ہے۔ اب اس پر میں آپ کو 4 حوالے دیتا ہوں جس سے آپ حضرات کو بھی پتہ چلے گا کہ تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو تمہاری کتاب مقدس میں عیسیٰ علیہ السلام کو 4
اور عیسیٰ علیہ السلام کے 4 باب بتلائے گئے ہیں۔ نمبر 1 میتھیو، جسے متی کہتے ہیں، متی کا پہلا باب، آیت نمبر 1 آیت نمبر 2۔ آیت نمبر 1 اور 2 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد مارک ہے، جسے مرکز کہتے ہیں، اس کا باب اول چیپٹر 1 اور آیت 1 آیت نمبر 1، اس میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ۔ نمبر 3 لوکا باب نمبر 3 آیت نمبر 28، اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یوسف کارپینٹر کے بیٹے ہیں۔ اب مسیح علیہ السلام کے 4 باب بتلائے گئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ باب تو حقیقت میں ایک ہی ہے، 3 مجازی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں آپ اپنی کتاب سے یہی دکھا دیں کہ کہیں اللہ نے فرمایا ہو کہ یہ 3 مجازی بیٹے ہیں اور ایک حقیقی بیٹا ہے۔ تین جہاں بیٹے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، 3 جگہوں پر مجازی ہے اور ایک جگہ پر حقیقی استعمال کیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اب آپ خود سوچیں کہ خدا کا باپ ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کا باپ ہوا اور خدا کا بیٹا ہوا، یہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کتاب مقدس ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں تضاد نہیں ہوتا، تو کتاب مقدس تو تضادات سے بھری ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں، لیکن اس میں یہ بات آپ یاد رکھیں، موضوع ابن اللہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں کہ نہیں ہیں، حقیقی جنے ہوئے بیٹے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بات طے ہوگی کہ آپ کے دلائل کون سے ہیں اور ہمارے دلائل کون سے ہیں۔ یقیناً آپ کہیں گے کہ ہماری دلیل تو کتاب مقدس ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب خدا کے کلام سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے جنے ہوئے بیٹے ہیں، پھر کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ خدا کا کلام نہیں ہے، آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ خدا کا کلام ہے، اور ہم ثابت کریں گے کہ یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ تو اگر کتاب مقدس خدا کا کلام ثابت ہو جاتا ہے تو پھر جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ خدا کا کلام نہیں، خدا کا کلام صرف قرآن ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لیا ہے، اور باقی کلام کی حفاظت کا ذمہ خدا نے لیا، تو پھر آپ کو بھی ضد نہیں کرنی چاہیے، آپ کو بھی پھر اسلام قبول کرنا چاہیے جو راہ نجات ہے۔ اور آخر میں یہ بات کہنے پر مجبور ہوں کہ تم لوگ گھروں میں بیٹھ کر چیلنج کرتے ہو۔ ہمارے بھائی، معزز بھائی انعام اللہ ممتاز صاحب ڈاکٹر جمیل ناصر کے گھر گئے تھے کہ نہیں گئے؟ مجھے یہ بات ڈاکٹر جمیل ناصر بتلائے، آج سے تقریباً 2 سال قبل گھر جا کے بات کی، ڈاکٹر جمیل ناصر نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ واقعی تمہارا علم بہت زیادہ ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم علم والے بندے ہو۔ تو انہوں نے کہا جی چھوڑے، علم کی بات نہیں ہے، آپ میرے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں، لوگوں کو تو آپ مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں، مجھ سے گفتگو کریں۔ تو کہنے لگے بھئی ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، جب وقت ہوگا بات کریں گے۔ تو اب 2 سال گزر چکے ہیں، ابھی تک ان کے پاس وقت نہیں ہے، صرف گھر میں بیٹھ کر چیلنج کرنے کا وقت ہے۔ تو بھائی جب چیلنج کرتے ہو تو سامنے بھی تو آؤ، میدان میں آؤ، کیوں مسیح بھائیوں کو گمراہ کرتے ہو اور لوگوں کے ایمان کو لوٹتے ہو اور لوگوں کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ جبکہ قرآن کہتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، کہ اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، جنت کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جنت کی کنجی کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو، یہ جنت کی کنجی ہے، جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دی تھی۔ تو اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔